ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، ہم چونکہ قرآن کریم کو مکمل طور پر شروع سے نہیں لے رہے ہیں، فی الحال ان صورتوں کو لے رہے ہیں جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کو ذکر کیا ہے یا انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جن صورتوں کا انتخاب کیا ان میں سب سے پہلے سورۃ الرحمن اور اس کے بعد سورۃ واقعہ، ان دو صورتوں کو فی الحال ہم لیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الرحمن کو۔ سورت کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں جو بہت ضروری ہیں، جن کا علم ہر تفسیر پڑھنے والے کو ہونا چاہیے۔ ان میں سے نمبر ایک بات تو یہ ہے، ہم جب کوئی سورت کھولتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں سورت مدنیہ یا مکیہ، جس کو ہم اردو میں مکی اور مدنی صورتیں کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا مکی صورتیں کون سی کہلائیں گی اور مدنی صورتیں کون سی کہلائیں گی۔ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ صورتیں یا وہ آیات جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ آیات یا وہ صورتیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آیات یا وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ آیات طائف کے اندر نازل ہوئی ہوں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ آیات غار ثور میں نازل ہوئی ہوں۔ بہر صورت وہ تمام آیات مکی صورتیں کہلاتی ہیں، مکی آیات یا مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مدنی صورتیں وہ کہلائیں گی، ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ مدنی صورتیں کن کو کہیں گے۔ مدنی صورتیں یا مدنی آیات وہ کہلائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوں، غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہوں، صلح حدیبیہ، اب وہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے حدیبیہ مقام، لیکن اس کے باوجود وہاں پر نازل ہونے والی آیات کو مدنی آیات کہلاتے ہیں۔ اور اس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آیات نازل ہوئی تو وہ بھی مدنی ہی کہلائیں گی۔ تو یہ بات واضح ہونا ضروری تھی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے یہ باقی آسمانی کتابوں سے بالکل الگ ہے۔ باقی آسمانی کتابوں کی صورتحال یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کتاب پیغمبر کے حوالے کر دی، نبی کے حوالے کر دی، تورات پوری کی پوری حوالے کر دی، زبور انجیل مکمل حوالے کی گئی۔ لیکن قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی بڑا معجزہ عطا کیا ہے، اور مجھے جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن کریم عطا کیا گیا۔ تو قرآن کریم کی آیت، یہ سورت آپ کے سامنے موجود ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہے اس کو کھول لیجئے، سورۃ الرحمن۔ تو سورۃ الرحمن کی ہم پہلے جو شروع کی چند آیات ہیں ان کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ شروع کی 13 آیات ہیں۔ الرحمن، الرحمن کا معنی وہ رحمان ہی ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسی نے اس کو واضح طور پر بات کرنا سکھایا۔ بیان کا معنی بات کرنا واضح طور پر۔ الشمس والقمر بحسبان،
سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم لوگ تولنے میں ظلم نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اسی میں یعنی زمین میں، اسی میں میوے اور کھجور کے بھرے ہوئے درخت بھی ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم بتاؤ کہ تم دونوں، یہاں پر دو کی بات ہو رہی ہے، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ صورت ہے سورۃ الرحمن. یہاں اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے، چند نعمتیں کا ذکر کیا ہے کہ نعمتیں کون کون سی جو ہیں. سب سے پہلی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے خوبصورت اپنے ذاتی اور صفاتی نام سے ذکر کیا ہے اس صورت کو، اور وہ ہے رحمان. رحمان کے لفظ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ میرے بندو، میرا تمہارے ساتھ معاملہ یا تعلق کیا ہے. ایک بہت ہی اہم بات یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں. ایک رحمان لفظ ہے، ایک ہے رحیم. رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق ذرا سمجھنے والا بڑا اور اتنا پر لطف وہ فرق ہے. وہ یہ ہے، اور یہ فرق حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ نے دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم. رحمان کا معنی بھی ہے رحم کرنے والا، بہت مہربان. رحیم کا معنی بھی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. فرق دونوں میں کیا ہے؟ رحمان عام ہے، ٹھیک ہے، رحمان یعنی رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کافروں پہ بھی رحم کرنے والا ہے، غیر مسلموں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے. رحیم خاص ہے، رحیم کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحم کرنے والا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں غیر مسلموں کو، اللہ کو گالیاں دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے اور گناہوں میں لت پت زندگی گزارنے والے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے، ان کو ہر طرح کی نعمتیں دے رہا ہے. لیکن رحیم الآخرہ، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جو انعام یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف وہ مسلمانوں پر ہوگی. اور یہ تو الرحمن سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام سورۃ الرحمن رکھا گیا ہے. اور بعض روایات میں، بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اس کی ایک زیب و زینت کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی، تو ایسے ہی قرآن کی زیب و زینت کے لیے سورۃ الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۃ الرحمن کے ذریعے سے قرآن کریم کو خوبصورتی بخشی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر رحمان، الرحمن علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سکھایا ہے. اور قرآن کریم ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کر سکے. قرآن کریم کا جو معجزہ ہے اس معجزے کا مقابلہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا. باقی جانوروں کی طرح انسان کو گونگا نہیں پیدا کیا. باقی جانوروں کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ نہیں بیان کر سکتے ہیں، وہ اپنی خوشی کا اظہار، غمی کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوشی اور غمی کی شکلیں عطا کی ہیں، اس کو اس کے اظہار کے طریقے بتلائے ہیں،
اور انسان کو قوت گویائی عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے انسان جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے، وہ انسان بآسانی اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو بتا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک الشمس والقمر، سورج اور چاند۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، یہ انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات میں سے سورج اور چاند ہے، اور یہ سورج اور چاند کا جو نظام ہے، اس نظام کے اوپر انسان کے اوپر موسموں کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کے پھلوں میں اثرات آتے ہیں، انسان کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر سورج اور چاند دونوں چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ کہ انسان کا جو نظام چل رہا ہے، انسانی نظام ہے، دنیاوی نظام ہے، وہ بہت حد تک سورج اور چاند کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک خاص دائرے کے اندر بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ میں نے اس انداز سے یہ سورج اور چاند کا نظام بنایا ہے کہ سورج کے اندر یہ جرت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ وہ بھاگ کر چاند کو پکڑ لے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ سورج کے اندر یہ نہیں مناسب بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے۔ ہر ایک اپنے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے، چل رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا والنجم والشجر یسجدان، یہ بھی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ نجم کسے بولتے ہیں؟ نجم کہتے ہیں بیلوں کو۔ درخت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو جس کا تنا ہوتا ہے، جیسے آم کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، ان کا تنا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، اور ایک بیل ہوتی ہے جیسے تربوز کی بیل، خربوزے کی بیل، ان کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر بچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا کہ میرے بندو، چاہے وہ بیلیں ہوں چاہے وہ درخت ہوں، دونوں کو دونوں سجدہ کرتے ہیں مجھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، من شیء کا ارشاد فرمایا، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن میرے بندو تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ ہر ایک چیز میری تابع فرمان ہے، ہر ایک چیز مجھے سجدہ کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ اب اتنے بڑے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ترازو رکھ دیا ہے۔ ترازو کا ذکر کیوں کیا؟ یہ نعمتوں میں سے یہ نعمت کیوں ذکر کی ہے؟ ترازو بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ترازو ہے عدل و انصاف کا پیمانہ، یہی ترازو ہے عدل و انصاف کی علامت۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے باہر جو ایک اس کا جو لوگو ہے، آئیکن ہے، لوگو کہہ رہے ہیں، سمبل کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ترازو ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا جائے۔ اور ولی اللہ دہلوی، محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری جو معاشرت ہے، معاشرت کا نظام بگڑتا تب ہے جب کہ عدل نہ ہو، اور اگر دنیا سے عدل کو نکال دیا جائے پیچھے صرف اور صرف لعنت باقی بچے گی۔ لہذا عدل و انصاف بہت بڑی صفت ہے اور بڑی ہی اہم چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترازو کو ذکر کر کے بتلا دیا۔ میں ترازو کو ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تم لوگ عدل و انصاف سے کام لو۔ اور اس میں جو کہا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ترازو کے اندر صرف تولنے کی بات نہیں ہے، تولنا بھی اس کے اندر آئے گا، ناپنا بھی اس کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لینے دینے کے نظام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں ترازو ہے اس کے اندر صرف تولنے کی بات نہیں، بلکہ لین دین کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر مکمل برابری سرابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ لین دین کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، کسی کا حق نہیں مارنا، یہ سب کی سب چیز اس کے اندر آ جائیں گی۔
اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو انعام کا ذکر کیا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچایا. اب زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے اس انداز سے کہ انسان اس کو بآسانی کھود کر اپنی عمارتیں بنا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا کہ اسی زمین میں سے پیٹرول مل رہا ہے, ڈیزل مل رہا ہے, آئل مل رہا ہے, کوئلہ مل رہا ہے, سونا مل رہا ہے, چاندی مل رہی ہے, سب کچھ اسی زمین سے مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جو ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کہ میں نے زمین کو مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے, معنی یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر ہر چیز پیدا کر دی ہے جو مخلوق کی ضرورت کی ہے. اور مخلوق میں یہاں ذہن میں رہے کہ یہاں مخلوق سے صرف انسان مراد نہیں ہے, بلکہ اس میں ہر طرح کے مخلوق آ گئی ہے, جانور, کیڑے مکوڑے, سب جنات, سب کچھ آ جائیں گے. تو ان تمام یعنی جتنے بھی جانور ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, ان سب کی زندگی کا دار و مدار کافی حد تک زمین کے ساتھ وابستہ ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعلق زمین کے ساتھ اس حد تک کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان اس زمین کے اندر ہی جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا, اسی زمین میں تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی زمین سے ہی دوبارہ قیامت والے دن نکالیں گے. پھر آگے فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام کہ اسی زمین میں ہم نے پھل بنائے ہیں جنہیں انسان کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, طرح طرح کے انواع و اقسام کے اس کے اندر پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور کھجوریں بھی اسی زمین میں پیدا ہوتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھایا ہوا ہے. یہاں پر ارشاد فرمایا ذات الاکمام, اکمام کا مطلب کیا ہے؟ اکمام کم کی جمع ہے, کم. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کھجور کا پھل ہوتا ہے, اس کے پھل کیا ہے, یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ ایک تنا سا بنا ہوتا ہے, کہ ڈنڈی سی بنی ہوتی ہے, اس کے اوپر پھل ہوتے ہیں, اور اس پھل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک غلاف چڑھایا ہوتا ہے تاکہ پرندے اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نعمت ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی میں نے نعمت تمہارے لیے پیدا کی ہے کہ تمہارے پھلوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں. لہذا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خوراک بننے والے تمام پھلوں کو زمین سے پیدا کیا ہے, زمین سے سارے کے سارے پھل پیدا ہوئے. والحب ذو العصف والریحان اور اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں بھوسے والے دانے بھی میں نے اسی زمین سے پیدا کیا. آپ دیکھیں گندم ہے, چاول ہے, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے, باجرہ ہے, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بھوسے کے اندر بند کر دیا اس کی حفاظت کے لیے. یوسف علیہ السلام جب وہ قید خانے میں تھے اور بادشاہ نے جو ایک خواب دیکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, اس کی تعبیر جب پوچھی گئی تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال تو بڑے خوشحالی کے گزریں گے, اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے. تو لہذا جو قحط کے زمانے میں تم اپنا غلہ جو رکھنا ہے اور کس طریقے سے رکھنا ہے, کہا جی وہ جو خوشہ ہوتا ہے نا گندم کا, اس میں سے گندم کو الگ نہ کرو, اسی کے اندر رہنے دو, اور اس کے اندر جب رہے گی گندم تو وہ کیڑے مکوڑے سے محفوظ رہے گی, تو لہذا تم قحط سے بچ جاؤ گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ گویا کہ گندم کا خوشے کے اندر بند ہونا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی میرا تمہارے اوپر انعام ہے, یہ بھی میرا تمہارے اوپر فضل ہے. والریحان, ریحان اصل میں یہ جو نیاز بو ہوتی ہے نا, نیاز بو یہ گھروں میں لگی ہوتی ہے جس کو ہم وہ چٹنی میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اصل میں ریحان. لیکن یہاں پر ریحان سے سارے کے سارے پھل مراد بھی لیے جا سکتے ہیں, جتنے بھی پھل ہیں ان کی خوشبو ہے, ریحان لفظ ہے, وہ پھل تمام کے تمام بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. ان سارے انعامات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس میں 2 مخلوقوں کا ذکر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جو ہم اس کا عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم سے صرف انسان مراد نہیں ہے بلکہ جنات بھی مراد ہیں. یہاں پر دونوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. میں نے کتنی نعمتیں ذکر تمہارے لیے کر دی ہیں, الرحمن سے لے کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نعمتیں ذکر کی اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی نعمتوں کو ذکر کر دیا, اب ان نعمتوں میں کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے. لہذا تمہارے ذمے یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو ذکر کر کے, تمام نعمتوں کو ذہن میں لا کر اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو, جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے مطابق شکر ادا کرنے کی کوشش کرو. لہذا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر انسانوں اور جنات کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو.
اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ یہاں تک بات تھی. آگے مختصر سی بات ہے، دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ جہنم کے بارے میں ذکر کیا اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی بات اگلے سبق کے اندر کریں گے. جزاک اللہ خیرا.